خوابوں کی تعبیر کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، صرف یہ 2 کام کر لیں جو کہ بہت آسان ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کا جو فن سیکھنا ہے وہ شرعی لحاظ سے بہت خاص اور نہایت اہم موضوع ہے، کیونکہ اسلام نے خوابوں کو ایک خاص اہمیت دی ہے۔ شرعی لحاظ سے اس کا سیکھنا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی، تو یہ خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ خوابوں کی 3 اقسام ہیں: سچے خواب، شیطانی خواب اور پریشان خیالات۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ خوابوں کا فن آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو 2 اہم کام بتانے جا رہی ہوں جس سے آپ خوابوں کا فن آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ خوابوں کی 3 اقسام ہیں اور اس کے اصل میں معنی کیا ہیں۔ یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ خوابوں کا فن سیکھ رہے ہیں تو اس کی باریکی میں جانا انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے آتا ہے سچے خواب۔ یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت یا تنبیہ طور پر ہوتے ہیں۔ انبیاء کی جو خواب ہیں وہ وحی کا حصہ ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ اس کے علاوہ عام مومنین کے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں جن میں کوئی بھلائی یا رہنمائی چھپی ہوتی ہے۔ دوسرا، شیطانی خواب۔ یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے انسان کو پریشان کرنے یا خوف زدہ کرنے کے لیے دکھائے جاتے ہیں۔ ایسے خوابوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا ہے پریشان خیالات۔ یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو انسان کے روزمرہ خیالات، ذہنی دباؤ، جسمانی حالت یا پھر لاشعوری خواہشات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان کی کوئی بھی خاص تعبیر نہیں ہوتی۔ خواب کا جو فن ہے اصل میں وہ سینہ بسینہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی خاص عطا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزاتی اور کراماتی طور پر اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ بزرگوں سے سینہ بسینہ چلا آتا ہے۔ یہ ان کے لیے خاص طریقے بتائے جاتے ہیں اور میں ان میں سے 2 اہم جو طریقے ہیں، عمل ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ خوابوں کی تعبیر کا فن ایک حساس علم ہے اور اس میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ صحیح تعبیر کے لیے تقویٰ، علم اور بصیرت انتہائی ضروری ہے۔ امام غزالی اسلامی دنیا کے ایک عظیم مفکر، فلسفی اور صوفی تھے جن میں انہوں نے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ جہاں تک خوابوں کی تعبیر کا تعلق ہے، امام غزالی نے خوابوں کو انسان کے روحانی اور نفسیاتی احوال سے جوڑا ہے۔ خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے میں آپ کے ساتھ جو 2 اہم کام، اہم طریقے اور اہم عمل شیئر کرنے جا رہی ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے اور اسی طریقہ کار کے مطابق کیجئے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی تلاوت کیا کریں۔ روزانہ سورہ یوسف پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں اور پانی کے اوپر بھی دم کر کے اس پانی کو پیا کریں تاکہ آپ کو خاص نسبت یوسف نصیب ہو، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزاتی طور پر اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر کو بتا سکتے تھے۔ اس نیت سے یہ سورت پڑھا کریں، اللہ پاک آپ کو بھی یہ علم ضرور عطا فرمائے گا۔ اپنی نیت کو خالص کریں اور تقوی اختیار کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس میدان کے جو ماہرین ہیں ان کو بخش۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت لقمان حکیم علیہ السلام شامل ہیں۔ ان حضرات کو اس کا ثواب بخشیں اور دعا کریں اللہ پاک جو پڑھا ہے اس کا ثواب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور توفیل سے ان حضرات کو پہنچا دیجیے اور ان کی روحانی توجہ مجھے عطا کریں۔ یہ دونوں عمل کریں تقریباً 90 دن تک، یعنی کہ 90 ڈے آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ کامل یقین عقیدے کے ساتھ کرتے رہیں، اللہ پاک اپنا خصوصی کرم فرمائے گا، کیونکہ خوابوں کے تعبیر کا جو فن ہے ایک مبارک علم ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں خوابوں کی تعبیر کا علم سیکھنا جائز اور درست ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی خصوصی طور پر تعبیر الاحادیث یعنی کہ باتوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا، جس میں خوابوں کی تعبیر بھی شامل ہے۔ سورۃ یوسف میں ان کے قصے میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم ایک حقیقی علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صحابہ کرام اجمعین کے خوابوں کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے اور آپ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے خواب کو نبوت کا 40واں حصہ قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعبیر کے علم میں سب سے زیادہ مہارت حاصل تھی اور تابعین میں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو اس علم کا امام شمار کیا جاتا تھا۔ آپ کسی اپنے اہم خواب کی تعبیر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ کیجیے۔